حضرت خواجہ جنید بغدادی کا قول ہے، من لا یکن لہ شیخ فشیخ لہ شیطان، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے۔ اب اس سے عموماً مراد لوگ اس دور کی پیری مریدی لیتے ہیں جو آج کل مروجہ چل رہی ہے۔ اصل مقصود وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں، ایک ہے اصلاح عقیدہ اور اصلاح عمل۔ ہر وہ سنی عالم دین جو خود صحیح العقیدہ ہو، اہل سنت و جماعت کے مطابق لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرے، عقیدے کے باب کے اندر وہ پیر ہے جو ہمارے عقیدے کی تصحیح کرتا ہے۔ اب آگے چلیں، ایک ہے اصلاح عمل کہ انسان گناہ گار ہیں، دنیاوی معاملات کی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اب علماء ربانیین کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی یہ لگائی کہ تم نے لوگوں کو میرا ڈر سناتے رہنا ہے، خوف و خشیت ان کے دلوں میں پیدا کرتے رہنا ہے، تاکہ اگر غلطی سے گناہ ہو جائے نا ان سے تو پھر پلٹ کے میرے دربار کے اندر جھک جائیں۔ ہر باعمل سنی عالم دین جو نیکی کا سبق دے، برائی سے روکے، وہ عمل کے باب کے اندر مرشد ہے۔ پھر دوبارہ سن لیں، ایک ہے اصلاح عقیدہ، ایک ہے اصلاح عمل، ان دونوں کو تقریباً ایک ہی سمجھیں۔ جو عقیدہ آپ کا درست کرے وہ عقیدے کے باب میں آپ کا پیر ہے، جو آپ کے عمل کو درست کرے وہ عمل کے باب کے اندر آپ کا پیر ہے۔ پھر آگے تیسرا درجہ ہے وہ معرفت اور اصلاح نفس کا۔ کہا تھا نا، کیمیا پیدا کند مجھتے دلے بوسہ زن بر آستانے کاملے، فرماتے ہیں تیری جو یہ مٹی کی مٹھی ہے نا، اس مٹی کو اگر تو کیمیا بنانا چاہتا ہے، سونا بنانا چاہتا ہے، پھر کسی کامل کے آستانے پہ بوسہ دے، اللہ اس خاک کو فرشتوں سے بھی اونچا مرتبہ عطا کر دے گا۔ بوسہ زن بر آستانے کاملے۔ لیکن یہ اگلا مرحلہ ہے۔ ہماری حالت بلا کیا ہے؟ عقیدہ ہمارا کمزور ہے، عمل کے باب کے اندر ہم زیرو ہیں، اور ہم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کے تیسری سیڑھی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، سیدھا ہی ڈائریکٹ ہی۔ ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا بھی، اللہ پاک چن لیتا ہے اپنے بندوں کو۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بدایون کے علاقے کے اندر آپ کی ڈیوٹی تھی، شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ خاص تھے، بدایون کی گلیوں میں پھر رہے تھے، تو ایک بندہ جو ہے ڈاکو تھا، مولا اس کا نام تھا، اور ہے بھی ہندو تھا مذہب کا، اور اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ سارا دن بدایون کی گلیوں میں دہی بیچتا تھا، اور ساتھ وہ حساب کتاب رکھتا تھا کہ کس گھر میں کوئی مال چوکھا ہے اس گھر میں رات کو ڈاکہ ڈالیں گے۔ تو حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ کیا بیچ رہے ہو؟ تو اس نے بڑے بدتمیزانہ انداز میں کہنے لگا دہی بیچ رہا ہوں، بابا لینا ہے تو لے، نہیں تو اپنا رستہ لے۔ کیونکہ وہ اصل میں دہی کا بیپاری تو تھا نہیں، جو جس چیز کا کاروباری ہوتا ہے وہ پھر اپنی چیز کی صفتیں بھی بیان کرتا ہے، نرم رویہ بھی رکھتا ہے، وہ اپنے گاہک کو اپنی طرف متوجہ بھی کرتا ہے۔ اب وہ اس کام کا بیپاری تو تھا نہیں، اوپر سے اس نے دیکھا کہ بھئی یہ بابا درویش فقیر سا ہے، اس نے دہی لینا بھی نہیں، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہونے، تو جب پتہ ہونا اس گاہک کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں تو پھر ہمارا انداز بھی کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دکانداروں کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہونا کہ اس بندے کی جیب بھری ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں پاجی کوئی گل نہیں، پیسے پھر آئیں گے۔ تو جس کے بارے میں پتہ ہونا کہ یہ بیچارہ ضرورت مند ہے، وہاں پہ لہجہ کرخت آ جاتا ہے، حالانکہ ضرورت تو ادھر تھی، کہتے کہ بھی چل کوئی نہیں یار تو ماڑا بندہ ہے، کی ہو گیا 4 دن بعد پیسے دے دیں، لیکن وہاں کرخت ہے نہ پانا۔ اس کا لہجہ بڑا کرخت تھا۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا کہ سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر بدتمیزی کے انداز میں وہ کلام کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر پوچھا کہ یار اگر ہم نے خریدنا ہو تو کتنے میں دو گے؟ تو وہ کہنے لگا بابا تو کچھ لینا بھی ہے کہ ہمیں گلیں ہی سنائی جانا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو دے گا کیا، تیرے پاس ہے کیا؟
ابھی اتنا آپ فرما ہی رہے تھے کہ اس نے نا اپنا جو مٹکا سر پہ تھا اس کو ذرا سا سرکا کے کہا دیکھوں تو صحیح یہ بابا ہے کون. جو ہی سید بادشاہ کے چہرے پہ نظر پڑی تو جلال ایسا تھا کہ اس کے سر سے دہی کا مٹکا گر کے زمین پہ ٹوٹ گیا. اب سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے وہ تیری تو کمائی ضائع ہو گئی، تیری تو راس ہی ختم ہو گئی، اب تو کیا بیچے گا؟ تو بابا فرید فرماتے ہیں کہ وہ ہے ڈاکو تھا، ہے بھی ہندو تھا، لیکن سید بادشاہ کے چہرے کا جلال ایسا تھا، کیونکہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ کسی نے پوچھا حضور ولی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے. اس کے کئی مفاہیم علماء نے لکھی ہیں کہ اس کے قریب بیٹھو تو وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے، یہ بھی مفہوم ہے. لیکن اللہ والوں کے چہروں میں کچھ ایسا حسن ہوتا ہے، کچھ ایسا جلال ہوتا ہے، کیونکہ جو ان کی ڈیوٹی ہے نبیوں والی ڈیوٹی ہے. نبیوں کے چہرے کو بھی جو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا پہلی نظر ہی لٹ لیا ماہی، سانو تیرے ہار شنگاراں، سونے نین تے سونیاں زلفاں پئیاں دوروں مارن ماراں. تو سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے دیکھا تو فوراً ہی دہی کا مٹکا بھی ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا اب کیا بیچے گا؟ وہ کہنے لگا حضور اب مجھے ہی خرید لیں. آپ نے فرمایا کہ بھئی تیری قیمت کیا؟ اس نے کہا حضور بس میں بغیر دام کے بکنا چاہتا ہوں، مجھے جب وہ کلمہ پڑھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر شامل فرمائیں. ہندو مولا اس کا نام، پھر سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام علی رکھا، اور یہ وہی جو ہے وہ بعد میں علی مولا کے لقب سے بھی مشہور ہوئے. انہوں نے خواجہ نظام الدین اولیاء کے سر پہ دستار فضیلت بھی باندھی تھی. یہ بڑی پھر اپنے دور کی کامل شخصیت بنی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ پاک جب چننے پہ آتا ہے نا تو پھر بغیر رستے کے، بغیر طریقے کے ہی اللہ پاک اپنا قرب عطا کر دیتا ہے. لیکن یہ ایک طریقہ ہے جو میں نے عرض کی، پہلے عقیدے کی اصلاح کریں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید سرکار کے پاس جب پہنچے تو اس دور میں آپ جب دلی رہا کرتے تھے تو بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی جرت نہیں رکھتے تھے. علم کے اندر اتنا کمال تھا. سید محمد ان کا نام تھا، نظام الدین ان کا لقب. تو علم کے اندر بڑا کمال اللہ نے عطا کیا. اور جب پاک پتن شریف پہنچے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سرکار کی بارگاہ کے اندر تو عرض کی کہ حضور مجھے ارشاد فرمائیں کہ اب میں جو دین جو علم ہے وہ بھی پڑھتا رہوں یا صرف مجاہدات کی طرف رجوع کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تنہا مجاہدات انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں، علم شریعت ضروری ہے، وگرنہ انسان بھٹک جاتے ہیں، رستے سے بہک جاتے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو شیطان کے وار سے محفوظ کرنے کے لیے شریعت کا علم ضروری ہے. یہ ایک رستہ ہے. پہلے عقیدے کی اصلاح ہوگی، پھر عمل کی اصلاح ہوگی، اور جب عمل سدھرے گا پھر خود بخود انسان سلوک کے رستے کی طرف سفر کرنا شروع کر دے گا. اور جب اس وادی کے اندر قدم رکھے گا پھر وہ مرتبہ آئے گا کہ من لا یکن لہ شیخ فشیخ لہ الشیطان، کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے. یہ ہر کس و ناقص کے لیے یہ جملہ خواجہ جنید بغدادی نے نہیں بولا، بلکہ یہ خاص رستوں کے خاص مسافروں کے لیے یہ بولا گیا کہ اگر تم اس وادی کے اندر قدم رکھ رہے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، معرفت کی وادی میں قدم رکھنا چاہتے ہو، اور روحانیت اور سلوک کے رستے پہ چلنا چاہتے ہو، اب اگر تم نے ان رستوں کو جاننے والے کے بغیر اس وادی میں قدم رکھ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. کیونکہ شیطان تو ایک ایک قدم پہ نقب لگا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہارے دین و ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرے گا.